بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے ساتھ فرعون کی ایک باندی کا دردناک واقعہ شیئر کروں گی۔ آج سے 3000 سال قبل ایک فرعون کی حکومت تھی جو نہ صرف ایک جابر اور سرکش بادشاہ تھا بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا، اور اسی بدبخت نے غرور و تکبر میں آ کر خدائے حقیقی کو للکارنے کی جرت کی تھی۔ فرعون نہایت ہی بد کردار اور ظالم ترین شخص تھا۔ فرعون نے اپنی رعایا کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرے، اور جو کوئی بھی اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیتا، یہاں تک کہ اسے قتل کروا دیتا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دی اور انہیں جھوٹے خدا کی عبادت سے باز آنے کی ہدایت کی۔ لہٰذا خود فرعون کے محل میں موجود ایک خاتون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور اس وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئی۔ اس خاتون کا نام مشاطہ تھا، جو فرعون کے محل میں خادمہ تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت اور کام کاج کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے اتفاقاً وہ کنگھی گر گئی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرا باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں ہے، بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو کیا تم میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے۔ شہزادی نے اس بات کی اطلاع اپنے باپ کو دے دی۔ وہ نہایت ہی غضبناک ہوا اور اس نے اس باندی کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو فرعون نے پوچھا، کیا تم میرے سوا کسی اور کو اپنا خدا ماننے لگی ہو؟ تو وہ باندی جرت سے کہنے لگی، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے، اس لیے میں تمہیں اپنا رب نہیں مان سکتی۔ فرعون کو باندی سے استقامت اور جرت بھرے جواب کی امید نہ تھی۔ فرعون نے سوچا کہ اس عورت کو ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ اس طرح کی جرت دوبارہ کسی شخص کو نہ ہو۔ اسے پتا تھا کہ یہ عورت اپنے بچوں سے بے انتہا محبت رکھتی ہے۔ فرعون نے بہت بڑے کڑاہی میں تیل ابالنے کا حکم دیا اور اس باندی کو اس کی بچیوں سمیت دربار میں بلانے کا حکم دیا۔ اس باندی کی 2 بچیاں تھیں، ایک دودھ پیتی بچی اور دوسری اس کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ فرعون نے اس باندی سے کہا کہ یہ دیکھو جلتا ہوا تیل، اگر تم موسیٰ کے رب کو مانو گی تو پہلے تمہاری بچیوں کو جلاؤں گا اور پھر تمہیں جلا دوں گا، اور اگر مجھے رب مانو گی تو تمہارے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ یہ سن کر باندی کہنے لگی کہ اے فرعون، یہ تو میری 2 ہیں، اگر میری 100 بھی ہوتی تو آج میں اپنے رب کے نام پر قربان کر دیتی۔ کر لو جو تم نے کرنا ہے۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا اور بولا کہ اس کی بڑی بیٹی کو ڈال دو۔ فرعون کا حکم سن کر سپاہیوں نے بچی کو ٹانگوں سے پکڑا اور کڑاہے کے اوپر لٹکا دیا۔ بچی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، جبکہ ماں کا ایک بول اس بچی کی جان بچا سکتا تھا اور پھر گھر جا کر توبہ کر لیتی، مگر نہیں، اس کی بیٹی کو سپاہی ٹانگوں سے پکڑ کر کڑاہے کے اوپر جھول رہے تھے۔ بچی ماں کو پکارنے لگی کہ ماں مجھے بچا لو، مگر ان ظالموں نے بچی کو تیل میں ڈال دیا۔ وہ بچی چند ہی لمحوں میں اس طرح تیل کی سطح پر آ گئی جیسے مچھلی تل کر اوپر آتی ہے۔ اس کے ارد گرد بلبلے اٹھ رہے تھے۔ چند سیکنڈوں میں ہی بچی کی جان چلی گئی۔ یہ منظر دیکھ کر بھی اس باندی نے اپنی آنکھوں سے ایک قطرہ بھی آنسو کا نہیں نکلنے دیا اور اپنے دل کو مضبوط کر لیا۔ تو میرے اللہ کی غیرت، رحمت اور محبت حرکت میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا اور اس ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے کی روح نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، ڈرنا نہیں، صبر کرو، جنت تیار ہے۔ سپاہیوں نے اس کی دودھ پیتی بچی کو بھی اٹھایا، ٹانگوں سے الٹا لٹکایا اور کڑاہے میں ڈال دیا۔ وہ تو معصوم بچی تھی، اس کے منہ سے کراہ تک نہ نکلی اور چند ہی لمحوں میں وہ بھی مچھلی کی طرح تل گئی۔ یہ منظر دیکھ کر ماں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا۔ ماں نے پھر سے اپنی دوسری معصوم بچی کی روح کو نکلتے ہوئے دیکھا، جو کہہ رہی تھی، ماں تھوڑی دیر صبر کرو، جنت تیار ہے۔ پھر جب سپاہی اس باندی کو بھی پکڑ کر لے جانے لگے تو اس نے فرعون کو دیکھا۔ فرعون اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈال سکا، نظریں نیچی ہو گئیں۔ باندی کہنے لگی کہ کیا میری ایک بات مانو گے؟ میری ایک خواہش ہے۔ فرعون نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ باندی نے کہا کہ جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کر دینا، باہر مت پھینکنا۔ فرعون نے کہا کہ تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے گی،
ये सुनकर वो आगे बढ़ी और कहा कि मुझे जाने दो, मैंने अपने अल्लाह को जान देनी है, मुझे धक्का देने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने अल्लाह से मिलने जा रही हूँ। ये कहकर अल्लाह अकबर कहा और छलांग लगा दी। जब उसकी भी हड्डियां बाकी रह गईं और सारा गोश्त उतर गया तो फिरौन ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इनकी सारी हड्डियां इकट्ठी करो और एक जगह पर दफना दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 2000 साल के बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और 50 साल की उम्र में मिराज हुआ। यानी 2050 साल के बाद जब मेरे नबी की सवारी बैतुल मक़दस जा रही थी, जब बैतुल मक़दस पर ऊपर पहुंचे तो मिस्र वहां से करीब हो जाता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरने लगे तो फरमाया, जिब्राइल जन्नत की खुशबू आ रही है। कहाँ से आ रही है ये खुशबू? जन्नत तो ऊपर है, अभी तो ऊपर जाना है, तो ये ज़मीन से कैसे जन्नत की खुशबू आ रही है? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, फिरौन की एक बांदी थी जिसने ईमान की खातिर अपनी और अपनी बच्चियों की जान का सौदा किया था। उसकी और उसकी बच्चियों की हड्डियों को जिस दिन जहां दफन किया गया था, उस दिन से लेकर आज तक ये खुशबू आ रही है और ये क़यामत तक आती रहेगी। सुभान अल्लाह। बेशक हम सब खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान की इस दौलत से नवाजा, जिस ईमान को पाने के लिए लोगों ने अपनी और अपनी औलादों की जान के नजराने पेश कर दिए, जबकि हमें कितनी आसानी से ये दीन और ईमान मिल गया है। याद रखिए कि अल्लाह ताला अपने नाम पर कुर्बान होने वालों की यूं ही कीमत लगाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।